جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں خالد چوری، پورا خوش کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. ناظرین، ہم اکثر ہی جو ہمارے پاکستان کی جو پنجاب پولیس ہے اس کے اوپر ہم ایک الزام لگاتے ہیں. ہمیشہ ہی ہم الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ کرپشن کرتی ہے، پولیس یہ کرپشن کرتی ہے. تو ہمارا ہمیشہ ہماری پولیس کے اوپر ایک الزام رہا ہے. اور انفارچونیٹلی پولیس میں کچھ ایسے جو ہے کالی بیڑے ہیں بھی جو یہ کرتی ہیں. اور جو آج کی خبر جو ہے جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں ابھی، اس میں یہ بات کروں گا کہ سم ٹائم جو پولیس افسران کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر ان کو کچھ کرنے نہیں دیا جاتا، یا اگر وہ کرنا بھی چاہتے ہیں پولیس کے اندر ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کرپشن کو پروان چلاتے ہیں. اگر یہ دیکھیں کہ اگر ایس ایچ او ہے یا اس کی تنخواہ جو ہے اگر 80,000 ہے یا 70,000 ہے، وہ پوری فیملی کو کیسے اس کا کام چلائے گا؟ تو اس کے لیے ایک تو حکومت کو چاہیے کہ ان کی تنخواہیں بڑھائیں تاکہ وہ اپنا جو ہے بیوی بچوں کا، خاندان کا پیٹ اچھی طریقے سے پال سکیں، ان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں. ریسنٹلی ایک واقعہ جو میں آپ سے شیئر کروں گا کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب نے ایک آرڈر پاس کیا کہ جتنے بھی تھانے ہیں ماڈرن جو ہے تھانے بنائے جائیں. اس کے لیے انہوں نے جو ہے کتنے کروڑوں روپیہ فنڈ جاری کیے. کتنے، یہ مجھے اندازہ نہیں کہ 5 کروڑ کے کتنے کروڑ فنڈ جاری کروایا باقاعدہ کہ تھانوں کو ایک ماڈل تھانے بنایا جائے، ان کے اوپر پیسہ لگایا جائے. اور جن ڈی اے جی صاحب کی یہ ڈیوٹی لگائی، وہ ڈی اے جی صاحب نے جناب جو ہے جتنے ایس ایچ او سے ان کو کہہ دیا کہ جی تھانے ماڈرنائز کر لیں. تو وہاں پر پیسے نہیں دیے، یا اگر دیے تو صرف 50,000 روپیہ پر تھانہ دیے. تو جب ایک تھانے کو 50,000 دیے تو اس نے باقی جو آرائش تھی انہوں نے پھر ظاہر ہے اپنے حساب سے جہاں سے وہ منتریاں لیتے ہوں گے، یا جتنے جو بڑے جو ہے لوگ قبضہ مافیا اس قسم کے جو ہے جن لوگوں سے بتا لیتے ہیں یا رشوت لیتے ہیں، ان سے پیسہ نکلوا کے انہوں نے تھانے ماڈرنائز کر دیا. اتفاق یہ ہوا کہ وہاں پہ ایک جو ایس ایچ او صاحب سے پولیس جو ہے ان کو ڈی اے جی صاحب نے کسی وجہ سے سسپینڈ کیا. تو انہوں نے آئی جی صاحب سے کے پاس آئے، کمپلینٹ کی، جی دیکھیں جو آپ نے اتنے کروڑوں روپیہ کا جو فنڈ تھا 5 کروڑ کا کتنے کروڑ کا، وہ آپ نے جو ہے حکم دیا تھا تو مگر وہ ہمیں نہیں ملے. ہم نے اپنی آپ کے تحت جو ہے لوگوں سے لیے ہیں اور لے کر جو ہے ہم نے وہ لگائے ہیں، تو پیسے تو ہمیں نہیں ملے. دیکھیں اتنی ڈی اے جی لیول کا آفیسر جو ہے جیسے ایس ایچ اوز کو کہے گا جی آپ تھانے ماڈرنائز کر دیں اور پیسے اس کو 50,000 دے دیں، اور جب کہ ان کو لوگوں کا خرچ کتنا زیادہ آیا ہو. اب صاحب کہیں کہ 4-5 کروڑ جو ہے ان کو ملا ہو اور وہ دے رہے ہوں صرف 50,000 تھانوں کو، تو جب کہ یہ 12 لاکھ جتنا بھی زیادہ آنا چاہیے تھا نہیں دیا. تو وہاں پر جب انکوائری ہوئی تو پتہ چلا کہ جی لوگوں کو تو تھانوں کو پیسے ملے ہی نہیں. تو جب پیسے نہیں ملے تو پھر دوبارہ جب انکوائری ہوئی تو جے ای صاحب نے کہا جی وہ ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، کوئی سیٹسفیکشن والا جواب نہیں تھا. خیر انہوں نے میٹنگ بلائی اور اس میں دوبارہ پھر ایس ایچ او سے پوچھا کہ جی کتنے پیسے خرچ آئے ہیں مجھے بتائیں تو پھر آپ کو پیسے جو ہے مل جائیں گے. مگر کسی نے 8 لاکھ کا، کسی نے 10 لاکھ کا، کسی نے 12 لاکھ کا وہ بل بنا کے دیا کہ جی ہم نے جو ہے ماڈل تھانے بنانے کے لیے ہمیں یہ خرچہ ہے. تو ان ڈی اے صاحب نے کسی سے کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے اتنے پیسے نہیں کرنے ہیں. جب جن کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ ارینج نہ کر سکے تو ابھی جو ہے 2 دن پہلے تک تو ان کو پیسے نہیں ملے تھے، بعد میں شاید مل جائیں. تو یہ کرپشن جو ہے جب ہائی لیول کے لوگ کرتے ہیں اور ان کا محاسبہ نہیں ہوتا، ان کے حساب نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ کرپشن آگے بڑھتی ہے. یہ چھوٹے پولیس افسران جو ہیں یہ کرپشن اسی لیے کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں تھوڑی ہیں. ایک تو جو حکومت جو پاکستان ہے ان سے بھی پنجاب حکومت سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ چھوٹے پولیس افسران جو ای ایس آئی ہیں یا سب انسپیکٹر ہیں یا ایس ایچ اوز ہیں ان کی تنخواہیں جو ہے بڑھائی جائیں، وہ اتنی بڑھائی جائیں کہ وہ کرپشن کا نہ سوچیں. جب ان کی تنخواہیں تھوڑی ہوں گی تو ظاہر ہے وہ پھر سوچیں گے اپنی فیملی کے لیے، اپنے
جو خرچوں کے لیے سارے معاملات کے لیے ان کو سوچنا پڑتا ہے پھر اگر ان کی اچھی تنخواہیں ہوں گی تو پھر یہ نہیں ہوگا۔ دوسرا ہے کہ جب اتنے بڑے لیول کے لوگ کرپشن میں ملوث ہوں گے، ڈی اے جی لیول کے لوگ کرپشن میں ملوث ہوں گے تو پھر سسٹم کیسے آگے چلے گا؟ تو بدقسمتی یہ ہے کہ اس قسم کے جو لوگ ہائی لیول کے لوگ ہیں وہ اس کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں، اور چھوٹے افسران بیچارے چونکہ ان کے جو متحد ہوتے ہیں تو پھر ان کو جب وہ آرڈر کر دیتے ہیں کہ یہ کام کرو، تو ظاہر ہے ایک ماڈل تھانہ بنانا ہے تو اس کے لیے 10 لاکھ ہو 12 لاکھ، تو ایس ایچ او جو ہے جو مختلف جو پارٹیاں ہیں ان کو پٹیک ڈالتا ہے، وہ پٹیک ڈال کے وہ کام تو کروا لیتا ہے، تو جو پٹیک جو لوگ دیتے ہیں تو بعد میں پولیس کا پھر مس یوز بھی کرتے ہیں، جو لوگ پولیس کو پیسہ دیتے ہیں تو پھر بعد میں اپنے جو غلط کاموں کے لیے پھر پولیس کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ناظرین جو پولیس والوں کی کہانی ہے جو میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کہ جب تک ہمارے پولیس کے جو اعلیٰ افسران جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے دیکھیں، ان کی جو ڈی جی صاحب ان کے اچھے کام بھی ہوں گے یہ نہیں کہتے، لیکن جو موجودہ جو انہوں نے بھی کیا اس کی وجہ سے جو پولیس ڈپارٹمنٹ کی بدنامی ہوئی وہ ایک الگ گیا۔ پولیس کی ڈپارٹمنٹ شروع سے ہی آپ کو پتہ ہے کہ بلیک وردیاں تھیں، اس کو پھر شباز صاحب نے وردیاں کو کلر چینج کروایا کہ یہ وردی پولیس کا ایک دہشت کا نشان ہے، تو اس لیے ہم وردی کا وہ چینج کر دیتے ہیں، تو اسے ایک سافٹ امیج آئے گا۔ وہ پولیس کا سافٹ امیج جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جب پڑھے لکھے پولیس افسران جس طرح آئیں گے، جو ٹریڈیشنل پولیس جو آفیسر ہوتے ہیں جو سپاہی سے سب انسپیکٹر ایس ایچ او بنتے ہیں، تو ٹریڈیشنل طریقہ جو ہے تفتیش ہوتا ہے، بدتمیزی جو ہے ہمیشہ ہمارے کلچر میں جو پائی جاتی ہے، جو پنجاب پولیس کی طرف سے اسپیسیفکلی جو کافی بدنام بھی ہے اس حوالے سے۔ بہرحال یہ کہ جو آج کا جو ہے اصل جو مقصد ہے آپ کو بتانے کا، جو بڑے افسران ہیں ان کا محاسبہ بھی ہونا چاہیے تاکہ اگر وہ کرپشن کریں تو ان کو کچھ سزا ملے، مگر انفارچونیٹلی بڑے آفیسران جب کرپشن کرتے بھی ہیں تو ان کو سزا نہیں ملتی، ان کا پھر کیس ویسے ہی رفع دفع ہو جاتا ہے۔ اگر یہی کوئی چھوٹا موٹا آفیسر کرتا پکڑا جائے تو اس کو پھر جو بھی سزا محکمانہ کارروائی یا بھی ہوتی ہیں، کئی کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا جو ہے ایسا معاشرہ ہے جہاں پر لمحہ فکریہ ہے کہ یہاں پر جو بڑے افسران ہیں وہ کرپشن کریں بھی تو ان کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، ان سے کچھ پوچھ پرچھ نہیں ہوتی، چھوٹے افسران کچھ کریں تو ان کے لیے بھی ایک سزا بھی متعین کی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ آج سے نہیں ہمیشہ سے یہ جاری ہے۔ اور ہمارے ہیں تو پولیس افسران بھی ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی جو اپنے ہی انہی لوگوں سے جو ہیں وہ بھی آخری انسان ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ہے پولیٹیکلی جو سسٹم ہے، یہ سیاستدان جو ہیں یہ انہوں نے کبھی، اور جو طاقتور لوگ ہیں بڑے بڑے جگیردار ہیں اور جو سیاست میں جو ملک کی باغ دوڑ جن کے ہاتھوں میں ہے، جو فیصلہ ساز ہیں، اگر وہ صحیح فیصلے کریں تو ان جو ہے پولیس افسران کی بھی تنخواہیں زیادہ بڑھائیں اور یہ کرپشن کرنے کے لیے تو سخت سزائیں بھی رکھیں، تو پھر شاید ہمارا یہ پولیس کا نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ جوڈیشل سسٹم میں بہت ساری تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ انفارچونیٹلی جو طاقتور حلقے ہیں وہ چاہتے نہیں کہ ہمارا پولیس کا نظام بہتر ہو اور جو جوڈیشل سسٹم بہتر ہو، کیونکہ جوڈیشل سسٹم بہتر ہوگا تو ان سیاستدانوں کے اوپر ہاتھ کون ڈالے گا، یہ طاقتور لوگوں کے اوپر ہاتھ کون ڈالے گا؟ تو پولیس اور جوڈیشل سسٹم، ان دونوں سسٹمز میں جو قوانین ان کے لیے اسپیسیفکلی پارلیمنٹ میں قوانین ہونے چاہیے ان کی بہتری کے لیے، ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی جائے تاکہ یہ ملک کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں، مگر یہ لوگ چاہتے نہیں کہ ان کے اندر بہتری آئے، ججز کی تعداد زیادہ ہو، پولیس افسران کی تعداد زیادہ ہو، ان کی تنخواہیں زیادہ ہو، جو کہ ملک و قوم کے لیے اپنے جو ہے اپنی خدمات جو ہے بہتر طریقے سے ادا کر سکیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے میرے خیال میں، جو سیاستدان ہیں اور طاقتور لوگ ہیں، تمام لوگوں کو مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ ملک کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کریں جس سے ملک کے اندر جو ہے بہتری ہے۔ پولیس کا نظام ایسا ہے کہ اگر چاہیں ملک میں بہت سارے جو ہے غلط کام ہوتے ہیں وہ رک سکتے ہیں۔ جوڈیشل اور پولیس دو ہی ایسے جو ہے ادارے ہیں
جو اگر مل جائیں اور اچھے طریقے سے ورک کریں تو انشاءاللہ بہت ساری جو ہے تبدیلیاں ہمارے ملک میں بہتری آ سکتی ہے. بہت جلد ملاقات ہوگی ناظرین. اللہ